الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی انسان کے اوپر بے انتہا بے شمار نعمتیں ہیں. ہر نعمت الہی کو انسان دیکھے تو وہ دوسری نعمت سے بڑھ کر دکھائی دیتی ہے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نعمت قرآن. یہ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن والی، اور یہی وہ نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لوگ تو کہتے ہیں نا باقی نعمتیں، باقی نعمتوں کی پوچھ گچھ الگ ہے،
لیکن اس عظیم نعمت کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اور ہری پور والوں، اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ وہ نعمت ہے جو بیک وقت نعمت بھی ہے، بیک وقت یہ بشارت بھی ہے، اور بشارت دیتی بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ اللہ کی معرفت بھی ہے، یہ انسان کے لیے دستور حیات اور قانون زندگی بھی ہے۔ تو اگر اوصاف قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن ایک نعمت ہے، لیکن اپنے اندر کروڑوں ہاں نعمتیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت قرآن والی نعمت اللہ نے انسان پر کی کہ انسان اس نعمت کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ جائے، مجھے پہچان لے، میری وحدانیت کو سمجھ لے، میں کس پہ راضی ہوتا ہوں، کس چیز پہ ناراض ہوتا ہوں، میرا غصہ کن اسباب پہ ہوتا ہے، اور میں رحمتیں کن اسباب پہ کرتا ہوں۔ یہ نعمت قرآن ہے، یہ آپ کو بتلائے گا۔ دنیا کے اس جھنجٹ میں، اس کھینچا تانی کے دور میں، اس فتنے اور فساد کے دور میں، اس بگدڑ کے دور میں، بگدڑ مچی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بگدڑ مچ جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے میرا راستہ کون سا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتا بھائی، جدھر کو منہ تو ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ واحد کتاب ہے کہ کائنات کے ان سارے اندھیروں میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اس بگدڑ میں ہدایت کی راہ پہ چلانے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ تجھے وہ راستہ دکھائے گا قرآن جو بالکل رب تک جائے گا۔ مثلا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ۔ قرآن کہتا ہے، سورت بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، سورت اسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ سورت اسراء میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ بے شک یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اقوام، تمام راستوں میں سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور یہ اقوام صفت ہے موصوف محذوف کا، یعنی اس طریقے کی طرف قرآن لے کے جاتا ہے، ہی اقوام، اس حالت کی طرف قرآن لے کے جاتا ہے، ہی اقوام، اس بات کی طرف قرآن لے کے جاتا ہے، ہی اقوام، اس عقیدے کی طرف قرآن لے کے جاتا ہے، ہی اقوام، جو سارے عقیدوں میں سیدھا اور درست ہوتا ہے۔ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بشارتیں دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟
یبشر المؤمنین، قرآن بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، ان مومنوں کو جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں، کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ ہری پور والوں، ساری کائنات کو اللہ قلیل کہتے ہیں، آسمان و زمین کو، زمین کے سارے خزانوں کو، ساری دولتوں کو، ساری چیزوں کو اللہ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، یہ قلیل ہے۔ لیکن قرآن جب اپنے عمل کرنے والوں کو اجر کی بشارت دیتا ہے تو اجرن کبیر ہے، اجرن کبیرہ، وہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، میری صحت، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے زکام ہے، گلا خراب ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ توجہ رکھیں گے تو میں انشاءاللہ قرآن سناؤں گا آپ کو۔ فرمایا یہی وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے سیدھے راستے کی طرف تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے دن میں 5 مرتبہ باوضو ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ باوضو ہو کے فجر میں، صرف فرض کی بات کرنے لگا ہوں، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 مرتبہ، عصر میں 4 مرتبہ، مغرب میں 3 مرتبہ، اور عشاء میں 4 مرتبہ۔ یہ کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 17 رکعتیں۔ کتنی؟ اتنی ہو گئیں، صرف فرض اگر نہیں تو پھر گن لو۔ جی 17 ہی ہے نا؟ ہاں 17 رکعتیں۔ سنتوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ 17 مرتبہ دن میں آپ کھڑے ہو کر رات میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ ڈٹا دے، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ استقامت عطا کر دے۔ 17 مرتبہ سوال کرتا ہے، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ قرآن کہتا ہے او میرا بندہ یہ بھی جان کے صراط مستقیم کیا ہے؟ تو سورۃ انعام آیت 52 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے یہ قرآن والا۔ اور جس کا تو سوال کرتا ہے، لیکن آپ سے پوچھوں ہری پور والو، 17 مرتبہ تو کہتا ہے اللہ راہ قرآن والا دکھا دے، راستہ قرآن والا دکھا دے، چلا قرآن والے راستے پر، لیکن 60 سال 70 سال ہو گئے قرآن کھول کے کبھی اس راہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ وہ صراط مستقیم جس کو میں خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ مانگتا ہوں، اور تو نے بتا بھی دیا ہے، لیکن کبھی اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ سچ بتاؤ مجرم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی کل جواب دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا، یقین کیجئے نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ ساری زندگی گزاری ہے لیکن اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے۔ فوجی فوج میں بھرتی ہوتا ہے،
اگر اس کے اندر کے قانون کو نہیں سمجھے گا چل سکے گا؟ جی وکیل عدالت کے لائسنس لیتا ہے لیکن وہاں کے قانون کو نہیں سمجھے گا تو چل سکے گا؟ عدالت سے باہر کر دیا جائے، نہ سمجھ قرار دیا جائے گا، روڈ پہ چلتا ہے لیکن روڈ کے قانون کو نہیں سمجھتا، مجرم بنا دیا جائے گا، جرمانہ لگا دیا جائے گا، پوری زندگی گزارتا ہے رب پانے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے، لیکن پہنچنے والے راستے کے قانون کو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، اس قانون کی کتاب کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی دکھائے تو اسی کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اسی کی مخالفت کرتا رہا۔ میں نہیں کہتا یہی وہ صراط مستقیم ہے۔ میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، قربان جاؤں سید الانبیاء پر، چونکہ آپ معلم کائنات تھے، معلم انسانیت تھے، آپ نے تعلیم دی، لیکن ایسی تعلیم دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی تعلیم دیتا ہے اپنی تنخواہیں کھری کرنے کے لیے، کوئی تعلیم دیتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے، کوئی تعلیم دیتا ہے بس اپنا وقت گزارنے کے لیے، لیکن قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر تعلیم دیتے ہیں، ایسے معلم ہیں، اتنی ہمدردی ہے کہ اتنی ہمدردی ماں کو بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اتنی ہمدردی بیٹے کو ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اتنی ہمدردی باپ کو بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جتنی ہمدردی میرے پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ ایسے معلم ایسے معلم ہری پور والو۔ اب آیت پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یقیناً یہ قرآن میرا راستہ ہے سیدھا۔ کیا مطلب ہے سیدھا ہے میرا راستہ؟ اللہ کو راستوں کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ نہیں، آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ میری طرف آنے کا سیدھا راستہ قرآن ہے، قرآن والے راستے سے سیدھا میری طرف آ جائے گا۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الانبیاء آ رہے ہیں، صحابہ آپ کی معیت میں ہے، آپ نے فوراً ریت کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، توجہ ہے، ریت پہ یوں ہاتھ پھیرا، ریت بالکل ہموار کر دی، صحابہ سارے ارد گرد گھوم کے کھڑے ہو گئے، ایسے دائرہ بنا کے کیا بتلانے لگے؟ فرمایا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما۔ اس حدیث کو سمجھیے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کو سمجھیے۔ کاغذ نہیں تو کیا ہوا، بلیک بورڈ نہیں ہے، وائٹ بورڈ نہیں تو کیا ہوا، سلیٹ نہیں تو کیا ہوا، تختی نہیں تو کیا ہوا، قربان جاؤں اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسا معلم بنایا، فرمایا یہ صفحہ ہستی آپ کی تعلیم کے لیے وائٹ بورڈ بھی ہے اور یہ صفحہ ہستی آپ کے لیے عبادت گاہ اور مسجد بھی ہے، یہ زمین آپ کے لیے پاکی بھی ہے۔ ریت ہموار کی، سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا، پھر آپ نے اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدھی لکیر اور دائیں اور بائیں جانب
چھوٹی چھوٹی بہت ساری لکیریں، کئی لکیریں کھینچی. صحابہ یہ ڈھانچہ دیکھ کے حیران ہے. فرمایا او میرے صحابہ، یہ نقشہ بنانے کے بعد سیدھی لکیر کی طرف فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہی قرآن کی آیت پڑھ کے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، گڑبڑ راستوں کی پیروی نہ کرو. دائیں بائیں گڑبڑ راستے بھی بنائے نا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان گڑبڑ راستوں پہ نہ چلو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان گڑبڑ راستوں پہ چلو گے تم سے رب والا سیدھا راستہ بھول جائے گا، اس سے بٹک جاؤ گے. تو جس صراط مستقیم کا سوال کیا، یہی وہ صراط مستقیم ہے. اور یہ اتنا اہم راستہ ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کی توہین کر بیٹھا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر قرار دینے لگا، رب کی عدالت میں عقلی ڈنگوسلے دوڑانے لگا، رب کے مقابلے میں رب کے حضور اپنی عقل دوڑانے لگا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، تو سجدہ تو آدم کو چاہیے کہ مجھے کرے. تو رب نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، راندہ درگاہ ہے. تو جب نکلنے لگا تو ایک دعا مانگی، کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون. مردود ہو کے بھی کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی. اب جب دیکھا مہلت مل گئی تو اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگا اے میرے اللہ، قالا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے. قسم بھی اتنی اونچی اٹھائی، کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو اغوا کروں گا. اور بیٹھوں گا کہاں؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. ہری پور والو، اہدنا الصراط المستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما. اچھا، اب شیطان اس دن کہنے لگا اللہ میں سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو دائیں بائیں پیچھے تو پلٹاؤں گا مگر سیدھا جانے نہیں دوں گا. آج دیکھ لو امت دائیں بائیں بٹتی جا رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے بنے. کتنے؟ عیسائیوں کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. کتنے؟ اور 73 کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سارے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. الا واحدہ، مگر ایک طبقہ جنت میں جائے گا. اب اس ایک طبقے کی تلاش کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ نام نہیں بتلایا بلکہ صاف صاف کہہ دیا او میرے ساتھیو، اس راستے والوں کو معلوم کرنا ہے تو وہ یہ ہے
ما انا علیہ و اصحابی، جو طبقہ اس راستے پہ جا رہا ہے، انا علیہ جس طریقے اور راستے پر میں ہوں، و اصحابی اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، یہی جنت والے ہیں، باقی سارے آگ میں جائیں گے۔ اب بات بالکل کھل کے سامنے ہو گئی، جنت کون سا جائے گا؟ صاف صفت بتا دی کہ نہیں؟ لوگ کہ پتہ نہیں کیڑا راہ ٹھیک ہو سی، پوچھتے نا پتہ نہیں کون سے ٹھیک ہوں گے جی، اس لیے ہم گھر میں ہی ہیں، جاتے ہی نہیں دین کے لیے۔ میں کہتا ہوں پھر ڈاکٹر کے پاس علاج بھی نہ کرواؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں فلاں ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مسئلہ ہے، دوسرے نے کہا یہ مسئلہ نہیں یہ، تیسرے نے کہا یہ، پشاور جا کے چیک اپ کروایا نے کہا یہ، ایبٹ آباد والوں نے کچھ کہہ دیا، الشفا والوں نے کچھ کہہ دیا۔ اب یہ گھر آ کے جی ڈاکٹروں کا آپس میں اختلاف ہے لہٰذا میں علاج ہی نہیں کرواتا، ڈاکٹروں کا آپس میں اختلاف ہے تو میں علاج ہی نہیں کرواتا، جی علماء کا آپس میں اختلاف ہے بس ہم اس لیے سب سے دور ہیں۔ او میری جان، علاج کروانا ہے آپ نے اگر روحانی اور صدق دل سے چل پڑا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، تو کھانا مانگے، تو روزی مانگے، تو نوکری مانگے، تو عہدہ اور منصب مانگے، رب دے دے نہ دے نہ دے، لیکن اگر تو رب سے ہدایت کا راستہ مانگے رب ضرور دیتا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رب نہیں دے، پھر تو بندے کے اوپر الزام ہی کوئی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 73 میں سارے جہنم میں ایک جنت جائے گا، کون سا ہوگا؟ ہری پور والوں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب اگر میں ایک وضاحت کر دوں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو فرقہ بدعات پہ چلتا ہے تو سچ بتاؤ نبی کے طریقے پر ہے؟ صاف خود بخود ہٹتے جائیں گے۔ پہلی نشانی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، تو دیکھو نبی کی سنت کیا کیا ہے۔ تو جتنی بدعات کرنے والے ہیں سارے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ اچھا، دوسرا وَأَصْحَابِي، دوسری صفت ہری پور والوں فرمایا وہ کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، تو جو صحابہ کو گمراہ کہتا ہے وہ ان 73 میں سے ہدایت والے راستے والا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے تو ہدایت اور جنتی گروہ کے 2 اوصاف بیان کیے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے۔ تو صحابہ کا راستہ تو درکنار، جو ابو بکر صدیق کو کہے کہ یہ گمراہ تھے، فاروق اعظم کو برا بلا کہے، عثمان و علی کو برا کہے، حسنین کریمین کو برا کہے، ام المومنین صدیقہ کائنات کو برا کہے، تو سچ بتاؤ وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا کہ نہیں؟ تو جب ہٹ گیا تو نبی کے راستے سے بھی۔ تو بات کر رہا تھا کہ قرآن صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر گامزن فرمائے۔ فرمایا اور یہ وہ نعمت ہے، وہ راستہ ہے کہ قرآن کہتا ہے میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، سورت کا نام سورت زخرف ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرا پیغمبر مضبوطی سے تھام لے، کیا کر لے؟ مضبوطی سے تھام لے وہ چیز جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، قرآن کی وحی کو تھام لے میرا پیغمبر۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر قرآن جس کی وحی کی جا رہی اس کو آپ نے تھام لیا تو اِنَّكَ عَلَىٰ
صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کتنی صاف بات ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، تھام لے اس چیز کو جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا پاک پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی پند و نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ ذکر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت۔ جیسے فرمایا ذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کر۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے۔ اور ذکر کا دوسرا معنی شرف، عزت، مقام، مرتبہ، تو معنی ہوگا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا پیغمبر قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی عزت ہے، یہ آپ کے لیے بھی مقام ہے، اور یہ آپ کی قوم کے لیے بھی عزت اور سعادت ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ التکاثر میں کیا فرمایا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قرآن کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن کو مانا کہ نہیں؟ قرآن والا عقیدہ رکھا کہ نہیں؟ قرآن کے مطابق ایمان تیرا تھا کہ نہیں؟ قرآن کے مطابق تیری زندگی تھی کہ نہیں؟ ہاں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قرآن کو تو نے غلاف چڑھائے تھے کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قرآن کو تو نے چوما تھا کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے قرآن کے ذریعے اپنی بھینس کے لیے تعویذ کروایا تھا کہ نہیں؟ ہاں، تو نے قرآنی تعویذ بکری کے گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں؟ بھینس کی سینگوں کے ساتھ بھی تعویذ لٹک رہے ہیں۔ واہ مولوی، کیا کمال ہے جی! وہ ظالم آدمی کھاتا تو ہے، روزی تو اللہ خنزیر کو بھی دے رہا ہے، جو مخلوق میں بدترین ہے، کتے کو بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ کس کام پہ لگا ہے؟ روزی یہ بنائی ہے کہ قرآن حیوان کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ یہ دور نہیں، اسی ہری پور کی بات ہے، شاید ادھر ہوں کہیں نہ وہ ساتھی۔ ہاں، میرا پروگرام تھا، میں وہاں گیا تو اس نے کھانا کھایا تو ڈیرے میں جا کے دیکھا تو بیل باندھا ہوا ہے بڑا خوبصورت، مجھے شوق بھی تھا۔ تو جب میں نے وہ بیل دیکھا، ماشاءاللہ، میں نے کہا جی جناب بہت ہی اچھا ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ کہنے لگا جی ہم تو مقابلہ کرواتے ہیں، داندہ دی لیگ ساڑی تھے ان کو دی بولی بھی آتے، ریس کرواتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے آپ کا شوق ہے، لیکن دیکھا تو اس کے سینگ کے ساتھ ایک تعویذ بھی لٹک رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کس بلا کا، یہ کس مقصد کے لیے؟ کہنے لگا جی یہ تو مقابلے میں جیتنے کے لیے، مقابلے میں، ریس میں، دوڑ میں جیتنے کے لیے اس کے سینگوں کے ساتھ لٹکا رہا۔ تو میں نے کہا پھر تو یہ ہمیشہ جیتتا ہی ہوگا، کبھی نہیں آ رہا ہوگا۔ کہ نہیں جی کدے کدے جیت جلدا ہے تو ویسے ہردا ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ ہارتا کیوں ہے؟ جب اتنا بڑا 5000 روپے کا تعویذ آپ نے اس کے سینگوں سے لٹکایا۔ آخر جی مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے بیلوں کے ساتھ بھی تو تعویذ لٹکے ہوتے ہیں، تو شاید انہوں نے 20,000 والا لٹکایا ہوگا، ان کا تعویذگر ذرا پاورفل ہوگا،
ہاں تعویذوں کا مقابلہ، بیلوں کا مقابلہ، اور ان کی پیٹھ پہ بیٹھنے والے تعویذ گروں کا بھی کیا ہے؟ مقابلہ جاری ہے۔ میرا دوست، یہ جواب نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیا کہ نہیں، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ قرآن نے اخلاق بتائے تھے، یہ پوچھا جائے گا قرآن نے تجارت بتائی تھی، یہ پوچھا جائے گا قرآن نے عبادت کے طریقے بتلائے تھے، یہ پوچھا جائے گا قرآن نے عبادت قلبیہ کا ذکر کیا تھا، تیرے دل کی عبادتوں کا کیا حال تھا؟ قرآن نے تو کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ، کس کے لیے؟ تو کس کے لیے کرتا رہا؟ یہ جواب دینا پڑے گا۔ آئیے میرا دوست، قرآن مقدس کو سمجھیے، اپنے اوقات نکالیے اور بیٹھیے کسی قرآنی ماہر کے سامنے اور اس سے کہیے مجھے سکھاؤ، آدھی آیت سکھاؤ، ایک سکھاؤ۔ انشاءاللہ جس طرح تو ایک ایک پائی جوڑتے ایک بڑا کاروباری بن سکتا ہے، جس طرح تو 2 روپے کما کے ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے، میرا بھائی تو اگر ایک ایک آیت سیکھ کے قرآن کا ایک بہترین عالم بھی بن سکتا ہے۔ صرف ہمت کی ضرورت ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا والا سوف تسألون، عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ لیکن ہری پور والوں، آپ کو بتاؤں، اللہ کے پاک پیغمبر بڑے بڑے گناہگار آئیں گے، مشرک کافر کی بات نہیں کرتا ہوں، ان پہ تو ہے ہی جنت حرام ہے، ان کے لیے تو جنت میں کوئی جگہ نہیں، بو بھی حرام ہے جنت کی، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ باقی بڑے بڑے گناہگار آئیں گے، میرے پیغمبر شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کا باغی یہ وہ گناہگار ہے، یہ وہ مجرم ہے کہ قرآن کہتا ہے 19واں پارہ سورۃ الفرقان، قرآن کہتا ہے وقال الرسول، اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے ربا میری اس قوم نے، اس امت نے، ان لوگوں نے تیرے قرآن کو مہجورا، ترک کر دیا تھا۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کو بالکل ترک کر دیا۔ مہجورہ متروکہ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا، یعنی ساری زندگی گزاری، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ تو اب بتاؤ میرا دوست کہ جب عدالت اللہ کی ہو اور سید الانبیاء شکایت کریں، شکوہ کریں، اس کے خلاف کیس کریں، سچ بتاؤ اب نجات کا کوئی راستہ ہے؟ تو یہ کس خوش فہمی میں ایک انسان پڑھے، ساری زندگی اللہ کی کتاب کی بغاوت کرے، ساری زندگی اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی خدمت کرنے والوں کے ہی خلاف چلتا رہے، اور پھر یہ کہیں کہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ شفاعت نہیں، شکایت کریں گے، اور اس دن کی شکایت یہ ایسی شکایت ہوگی کہ جس کے خلاف ہو گئی پھر اس کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے، اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، قرآن خود بھی شفاعت کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی شفاعت کرتے ہیں، لیکن قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ ہاں،
اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأہلی، قرآن پڑھا کرو، اس پہ عمل کیا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ ایسا سفارشی بن کے آئے گا کہ جس کی سفارش رب کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو جس کا ہاتھ قرآن نے قیامت والے دن پکڑ لیا کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج جنت میں داخل کیے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پھر کیا غم ہے، کیا فکر ہے۔ اور میں اس سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت پہ ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ قرآن کریم کا مجرم، یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے قرآن سے روگردانی کی میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کیا سزا آئی ہے؟ دو سزائیں ادھر ذکر کی، ایک دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، اربوں خربوں میں بھی ہوتے ہوئے دل تنگ ہے، اور جب مرے گا قبر برزخ کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور جب قیامت کو اٹھے گا تو اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، چلائے گا یا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کس جرم کی پاداش میں کیا، حالانکہ وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، میری تو بڑی بڑی آنکھیں تھی، میری تو خوبصورت آنکھیں تھی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، او ظالمہ تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی تھی۔ اس لفظ میں کتنا زور ہے، یہ نہیں کہا کہ تو چل کے گیا تھا، اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی تھیں۔ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب قرآن کہتا ہے، کہے گا تیرے پاس آیتیں چل کے آئی تھیں۔ تاجر صاحب، دکاندار صاحب، تیرے پاس بھی چل کے آئی تھی کہ تجارت یوں کر۔ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس بھی آئی تھی، تیرے لیے بھی یہ قانون تھا، تجھے بھی کچھ راہ بتایا۔ شوہر صاحب، تجھے بھی بتایا تھا، جی بیوی کو بھی کہا جائے گا تیرے پاس بھی آیتیں آئی تھی کہ تو یوں زندگی گزار۔ اتتک آیاتنا فنسیتہا، ایسا مگن تھا تو کہ آیتوں کو بھلا دیا، کبھی خیال بھی نہیں کیا، بلکہ تو ان کو مذاق سمجھتا رہا۔ اتتک آیاتنا، ہری پور والو، احمد جمشید سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ربا بڑے بڑے مجرم آئیں گے، سزائیں بھی رنگ رنگ کی ہیں، لیکن دشمن قرآن اللہ اندھا کیوں ہوا؟ کیا ہوا؟ سزائیں تو اور بھی بہت ہیں، قرآن کا باغی اللہ اندھا کیوں ہوا؟ جب سوچا تو قرآن نے جواب بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ قرآن نے جواب بھی دیا ہے۔ اندھا یہ سزا کیوں تجویز کی گئی ہے؟ حالانکہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ وہاں تو اندھوں کو بھی آنکھیں مل جائیں گی، وہاں تو نابیناؤں کو بھی بینا کر دیا جائے گا۔ یہ تو جبریل کے دیکھنے کا دن ہے،
یہ تو میکائیل کا دیدار کرنے کا دن ہے، یہ تو حسن یوسف کے نظارے دیکھنے کا دن ہے، یہ تو نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دن ہے، اور ان سارے چیزوں سے بڑھ کر اللہ یہ تو تیرے دیدار کا دن ہے۔ اندھا کیوں اٹھایا؟ وجہ کیا ہے؟ مماثلت تو دیکھ میرا دوست ہری پور والو کہ قرآن کو اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ میں آگئی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف قرآن نور مبین نازل کیا۔ او میرا دوست ہری پور مسجد نمرہ میں آنے والے دور دراز قرب و جوار سے، قرآن نور ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو کہہ دیا قرآن نور ہے، اور آپ کی بولی میں بھی کہتے ہیں جس کی آنکھوں سے نظر چلی جائے کہتے ہیں آنکھ کا نور چلا گیا۔ آنکھ سے نظر چلی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کا نور چلا گیا۔ حالانکہ وہ گول دانا، وہ جو آنا جس کو ان کو میں کہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ فٹ ہے، لیکن نور چلا گیا۔ تو اچھا اس نظر کو بھی نور کہتے ہیں۔ جب قرآن نے نظر کو بھی نور کہا، قرآن کو بھی نور کہا، تو جس نے دنیا میں اس نور سے نظریں چرائیں اللہ سزا میں قیامت والے دن آنکھوں کے نور سے محروم کر دے گا۔ یہ نور اس نور کے بدلے ملنا تھا، یہ نور تو تجھے اس نور کے لیے دیا تھا۔ جب اس نور سے تو نے اپنی آنکھیں اندھی رکھیں تو آج میں تیری آنکھوں والا نور بھی کیا کر دیتا ہوں؟ ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن بینا اٹھا اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔